کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قریب زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ وقت مقررہ پر جب پانی کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان اور ضدی بیٹے کنعان سے کہا، اے بیٹا، اگر سلامتی چاہتا ہے اور اس کشتی میں آ جا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ کنعان تیراکی کے فن میں ماہر تھا اور اس کے دماغ میں تیراک ہونے کا غرور سمایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تیری اس کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں پانی میں تیرنا اچھی طرح جانتا ہوں، میری شمع اندھیرے میں راہ دکھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے تیری شمع کی کیا پرواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا، ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالو، یہ طوفان ایک مہیب بلا ہے، تیری ساری کی ساری تیراکی دھری رہ جائے گی، کہاں تک تیرے گا؟ ہاتھ پاؤں شل ہو کر جواب دے جائیں گے۔ اس طوفان بلاخیز کے ہولناک جھکڑ ساری شمعوں کو گل کر دیں گے۔ ہاں، ایک حق کی شمع جلتی رہے گی، آ میری بات مان لے اور کشتی میں سوار ہو جا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے بے خبر، خبردار، ایسا مت کیجیو، اس طوفان میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک تنکے کی طرح ہے، اور خدا کے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے نجات نہ دے گا۔ میری نصیحت مان، ضد اور غرور چھوڑ دے، اس کشتی میں آ جا تاکہ سلامت رہے۔ کنعان نے کہا، اے نوح، میں نے پہلے تیری نصیحت کب مانی تھی کہ اب مانوں گا؟ تو ایسی بات کی توقع ہی مجھ سے کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مان لوں گا؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو سمجھانے اور خدا کے عذاب سے ڈرانے کی بتھیری کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ایک سربا فلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بیٹے کا یہ عبرت انگیز حشر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ ایزدی میں کہنے لگے، اے رحیم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے لوگ طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا، اے نوح، جسے ہم نے غرق کیا وہ تیرے لوگوں میں سے نہ تھا، تجھے خود نیلے اور سفید کی پہچان نہ رہی۔ دیکھ، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب اس دانت کو اکھڑوا دے، بے شک وہ دانت تیرے جسم کا ہی حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو نکال دینا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں سجدہ کیا اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے بیزار ہوں، پس مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا، اے نوح، وہ سب نافرمان جو اس طوفان میں غرق ہوئے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ایک آن میں دوبارہ پیدا کروں۔ ایک کنعان کے لیے میں تجھے عارضدہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری ضربت سے نہیں۔ یہ کلام سنتے ہی نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، میں راضی برضا رہوں گا، اگر تو مجھے ہلاک کرے گا تو وہ موت ہی میری زندگی بن جائے گی، میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ سچ ہے، جو خدا کی طرف نظر رکھے وہی صاحب عز و جاہ ہے، اور جو خدا کے سوا غیر پر نگاہ کرے وہ ذلیل و خوار اور کفر میں مبتلا ہوا۔